سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر حضرت ابو طالب نے اپنا گھر بنایا تھا، اس کو سفید کلر سے پوتا ہوا تھا، اس لیے یہ دار بیضا کہلاتا تھا۔ یہ کیوں اونچائی پر گھر بناتے تھے؟ یہ بہت سخی تھے، یہ چاہتے تھے جب بھی کوئی خانہ کعبہ میں آئے تو ہمارا مہمان بنے، سب سے پہلے ہمارا گھر ان کو نظر آئے، ہم اس کی ضیافت کریں، اپنے آپ کو لٹا کر مہمانوں کا اکرام یہ حضرات کیا کرتے تھے، اس لیے یہ دار بیضا بنایا۔ عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو اسی دار بیضا میں بھیج دیا، کیوں؟ اس لیے عبداللہ کے گھر میں تو کوئی ہے نہیں، اس لیے اس دار بیضا میں منتقل ہو گئیں۔ اب 3 عورتیں، حضرت شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، یہ دایا کے فرائض انجام دینے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ ام عثمان یہ بھی دایا کے فرائض انجام دینے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ تیسری عورت حضرت سویبہ ہیں۔ حضرت سویبہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہے اور ابو لہب کی باندی ہے، یہ بھی دایا کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ساری پھوپھیوں کی تمنا، سارے چچاؤں کی تمنا، کہ عبد المطلب کی تمنا کہ میرے بیٹے کے گھر میں، میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے۔ اگر بیٹا پیدا ہو جائے گا، اگر بیٹا جنم لے لے گا، میرے بھائی کا نسب چل جائے گا، اس کی یادیں زندہ رہیں گی۔ اس لیے ہر ایک تمنا کر رہا ہے کاش عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹا جنم لے لے۔ چنانچہ وہ گھڑی آئی۔ کس گھڑی میں آپ پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے، کہا رات نے اللہ سے درخواست کی تھی، اے اللہ جب آپ اس وجہ کون و مکہ کو پیدا کریں تو کہا رات کے اندر پیدا کرنا۔ دن نے درخواست کی تھی، اے اللہ جب اس وجہ کائنات کو آپ پیدا کریں تو دن کے اندر پیدا کریں۔ اللہ نے دونوں کی قبول فرمائی اور رات کا حصہ آخر ہو رہا ہے اور دن طلوع ہونے والا ہے، صبح صادق نکلنے والی ہے۔ رات اور دن کی درمیانی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق مکہ میں جو دیکھا گیا 4:20 پر صبح صادق ہوتا ہے، چونکہ 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور 20 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتا ہے، لہذا 4:20 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار بیضا کے اندر، اور یہ 3 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کے فرائض انجام دے رہی ہیں، ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے اور آپ کا ولود مسعود ہو رہا ہے۔ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں گندگی میں لتھڑائے پیدا ہوتے ہیں۔ کان ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغسولا نظیفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نظیف پیدا ہوئے، آپ کے جسم اطہر پر ایک گندگی کا ذرہ بھی موجود نہیں تھا، ایک گندگی کا ذرہ لگا نہیں ہوا تھا، صاف ستھرے پیدا ہوئے اور ساری زندگی، پوری زندگی آپ کے وفات پا جانے تک آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نہیں بیٹھا، کیڑا مکوڑا نہیں بیٹھا، کوئی گندگی میں بیٹھنے والا جانور آپ کے جسم پر اللہ نے بیٹھنا حرام کر دیا تھا، کیونکہ پاکیزہ جسم ہے، اس پاکیزہ جسم پر یہ مکھی گندگی میں بیٹھتی ہے، آپ کے پاکیزہ جسم پر کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا، میرے محبوب کے جسم پر
نہیں بیٹھ سکتی۔ آپ جب پیدا ہوئے دھلے دھلائے صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ جتنے بھی بچے دنیا میں آتے ہیں سارے روتے ہوئے آتے ہیں۔ کان ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا، جب آپ دنیا میں آئے ہیں، جب آپ دنیا میں آئے ہیں مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ کیوں؟ اب تو دنیا کو خوشی عطا کرنا تھی، آپ روتے ہوئے کیسے آ سکتے تھے؟ مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ جتنے بھی بچے دنیا میں آتے ہیں ان کی ایک رگ ماں کی رگ سے لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو دایا کاٹتی ہے۔ کان ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع السرہ، آپ جب دنیا میں آئے آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے، کسی دایا نے رگ نہیں کاٹی، پہلے سے اللہ نے ناف کا کٹا ہوا آپ کو پیدا کیا۔ اور جتنے بھی بچے دنیا میں آتے ہیں ان دنیا میں آ کر ان کے ختنے ہوتے ہیں۔ کان ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، آپ جب پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اللہ نے مختون آپ کو پیدا فرمایا۔ اور جیسے ہی آئے متکئن علی الارض، یہ دونوں ہتھیلیوں سے آپ نے زمین میں ٹیک لگائی، بیدیہ ومنکبیہ، ایسے ہاتھوں کو ٹیک لگایا، ورفع سبابتہ الی السماء، اور یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ علماء نے لکھا ہے انگلی شاید اللہ کے ایک ہونے کی گواہی آتے ہی دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ حضور نے آتے ہی کیا، اور حضرت شفا کے دیے آتے ہی پلٹ گئے، سجدے کی کیفیت میں چلے گئے۔ یہ ایک دن کا بچہ آج پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سجدہ کیا، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے دیے خرج منی نورا، میرے جسم سے ایک نور نکلا، فاضاءت السماوات والارض، سارے آسمان اور زمین اس نور سے روشن ہو گئے، حتی قصور بصرہ، یہاں تک کہ ایسا نور حضرت آمنہ تو حجرے کے اندر ہے، حجرہ دیوار، چاروں طرف دیوار ہیں، لیکن اس نور کی روشنی ایسی تھی کہ میں نے گھر کے اندر سے بصرہ کے محلات دیکھے اور کسرا کے محلات دیکھے، کسرا کے محلات مجھے گھر میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی اس زمانے میں ایک رواج تھا، ایک ہانڈی ہوتی تھی، کالے رنگ سے پوتی ہوئی ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے سے اس میں چھید ہوتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں پہلے سے وہ ہانڈی تیار رکھتی تھی اور اس ہانڈی کو لے کر اس بچے کو پہنا دیتی تھی۔ اس لیے کرتی تھی تاکہ بچے کو بد نظری نہ ہو، بچے کو بری نظر نہ لگے، بد نظری سے محفوظ رہے، اس لیے وہ ہانڈی پہنا دیتی تھی۔ جیسے ہی حضرت شفا پہلے سے تیار کر کے وہ ہانڈی لائی ہوئی ہے، اور جیسے ہی حضرت شفا حضور پیدا ہوئے وہ ہانڈی حضرت شفا نے اٹھائی، اور اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانے کا ارادہ کیا، ایک دھماکہ ہوا، وہ ہانڈی وہیں پر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کیوں ریزہ ریزہ ہوئی؟ اس لیے ریزہ ریزہ ہوئی، اور جو آگے میں واقعات بتانے والا ہوں یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اب جو نبی آنے والا ہے، یہ جو نبی آنے والا ہے ایک قانون لا رہا ہے، ایک شریعت لا رہا ہے، ایک دین لا رہا ہے، ایک مذہب لا رہا ہے، ایک کامل دین لا رہا ہے، ایک مکمل نظام لا رہا ہے۔ اب دنیا کے ڈھکوسلے چلنے والے نہیں ہیں، اب اس کا قرآن دنیا میں چلنے والا ہے، اس کی کتاب دنیا میں چلنے والی ہے، اس کی شریعت دنیا میں چلنے والی ہے۔ اب رسم و رواج کو، دنوں کو ختم کیا جائے گا، اب اس کا قانون، اس بچے کی شریعت اب دنیا کے اندر چلنے والی ہے۔ اس لیے وہ ہانڈی وہیں پر ریزہ ریزہ ہو گئی، اور سب سے زیادہ ظلم عورت پر ہوتا تھا، سب سے زیادہ ظلم عورت پر ہوتا تھا۔ پیدا ہوتے ہی عورت پر احسان کیا، پیدا ہوئے
جیسے ہی پیدا ہوئے ابو لہب کی ایک باندی تھی حضرت صہیبہ جو بعد میں حضور کی رضائی ماں بنے گی. حضور کو 6 عورتوں نے دودھ پلایا ہے جس میں سے حضرت صہیبہ بھی ہیں. حضرت حلیمہ نے پلایا, حضرت آمنہ نے پلایا, حضرت صہیبہ نے پلایا, اور 3 نام ہیں, ایک ہی نام ہے تینوں عورتوں کے, عاتقہ. 3 عاتقہ نامی عورتوں نے پلایا. 6 عورتوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے. اس میں سے حضرت صہیبہ ابو لہب کی باندھی ہے, دوڑی ہوئی گئی اپنے آقا کو خوشخبری سنانے کے لیے. اس کا آقا چاہتا تھا میرے بھائی کے گھر میں بیٹا جنم لے لے, لہذا دوڑی ہوئی گئی اور کہا, ابو لہب سے کہا بھتیجا مبارک ہو, بھتیجا مبارک ہو, بھتیجا مبارک ہو. تو اس زمانے میں عورت کو جب آزاد کیا جاتا تھا تو یوں اشارہ کیا جاتا تھا, یوں انگلی کا اشارہ, یعنی ایسی خبر تو نے مجھے سنائی ہے, جا تو آج سے یہ زبان سے بھی نہیں کہا, یوں اشارہ کر کے کہا جا صہیبہ تو آزاد ہے. پیدا ہوتے ہی عورت پر احسان شروع کر دیا اور عورت کو آزادی ملنا شروع ہو گئی. لوگ طعنہ دیتے ہیں اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے. ارے عورت پر اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں, کبھی اسی موضوع پر جلسہ کرنا, میں بتاؤں گا اللہ کے کتنے احسانات اور کیا کیا اسلام نے عورت کو مقام اور کیا کیا عزتیں عورت کو عطا فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صہیبہ آزاد ہو گئی, اور یہ تو یہاں پر ہوا, ساری دنیا میں کیا ہوا, ساری دنیا میں کیا ہوا. رجمت الشیاطین, شیاطین حضور کی پیدائش سے پہلے 7 آسمان تک جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے 4 آسمانوں میں جانے پہ پابندی لگ گئی, 3 آسمانوں تک پھر بھی جاتے تھے. حضور جیسے ہی پیدا ہوئے فرشتوں نے شیاطین کو کوڑے مارنا شروع کیے, اور کوڑے مار کر شہاب ثاقب سے مار کر ان کو آسمانوں سے بھگایا گیا. یہ کیوں بھگایا گیا؟ شیطان سب سے زیادہ جو گمراہی پھیلاتا تھا وہ اسی طرح پھیلاتا تھا. آسمانوں میں جاتے تھے شیاطین, فرشتوں کو اللہ حکم دیتا تھا ادھر پانی برسانا ہے, ادھر طوفان لے کے جانا ہے, ادھر زلزلہ لانا ہے, ادھر عذاب لانا ہے, ادھر کھیتیاں لہلانا ہے, ادھر نہروں کو جاری کرنا ہے. یہ جب اللہ حکم دیتا تھا فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے تھے, یہ شیاطین ان کی بات کو سن لیتے تھے, پھر آ کر نجومیوں کو بتا دیتے تھے, ساحروں کو بتا دیتے تھے, کاہنوں کو بتا دیتے تھے. پھر یہ ساحر, یہ نجومی, یہ کاہن یہ لوگوں سے بتاتے تھے اس وقت بارش برسنے والی ہے, اسی وقت بارش برستی, اس وقت طوفان آنے والا, اسی وقت طوفان آتا, اس وقت زلزلہ آنے والا, اسی وقت زلزلہ آتا, اس وقت یہ اللہ کا عذاب اترنے والا, اسی وقت آتا. تو ان کی بات بالکل سچی ہوتی, پھر یہ اس بات میں 100 جھوٹ کو ملاتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے. ان شیاطین کی عبادت کرواتے تھے, جو ان شیاطین ان کو خبریں سناتے تھے ان کی عبادت کرواتے تھے, اور وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ان کو شیاطین کی عبادت میں لگا دیا جائے. اس لیے رجمت الشیاطین, شیاطین کو مارا گیا. جب مار کر بھگایا گیا تو ان کا سب سے بڑا جو ہتھیار تھا, اسی لیے سحر, کہانت, نجومیت سب ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوئی؟ یہ اس زمانے میں جیسے آج سائنس سب سے زیادہ ترقی کر رہی ہے, اس زمانے میں سحر ترقی کر رہا تھا, نجومیت ترقی کر رہی تھی, کہانت ترقی کر رہی تھی. یہ بہت بڑا فن تھا اس زمانے کا, لیکن یہ سارا کا سارا دفن ہو گیا کیونکہ وہ چلتا تھا. فرشتوں کی ان باتوں کو سن کر کاہنوں تک وہ شیاطین وہ باتیں پہنچاتے تھے, اس لیے وہ چلتا تھا, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد شیاطین نے اپنے سمندر کے اندر اپنی محفل سجائی, اپنی محفل لگائی, اور سارے شیاطین میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. وہ رو رہے ہیں کہ آج سے سب سے بڑا ہتھیار ہم سے چھین لیا گیا. اور حدیث میں آتا ہے رن الشیاطین 4 رنات, شیطان جو رویا ہے سب سے زیادہ 4 مرتبہ رویا ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, انکار کر دیا. اللہ نے کہا
جا نکل جا یہاں سے، جنت سے نکال دیا، اس وقت رویا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت برسے گی، اس وقت رویا۔ اور وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت شیطان زار و قطار رویا۔ وحین نزلت الفاتحہ، اور جس وقت سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اس وقت شیطان سب سے زیادہ رویا۔ یہ 4 مدہ تو شیطان رو رہا ہے اور فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسا خوشی کا عالم ہے، سارے جہان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے ایک سمندر کی مچھلیوں نے چلنا شروع کیا، ادھر سے سمندر کی مچھلیوں نے چلنا شروع کیا اور دونوں آ کر ملی اور دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اور اللہ نے اس سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے قحط سالی تھی، فاقے چل رہے تھے، کھیتیاں اجڑ چکی تھی، باغات اجڑ گئے تھے۔ اللہ نے اس سال وقت پہ بارشیں برسائیں اور حملت اشجارہا، سارے جتنے بھی باغات تھے، جتنے بھی درخت تھے، سب کو اللہ نے ہرا بھرا کر دیا اور سب میں بہت پھل آئے، پھول آئے۔ اللہ نے حضور کی برکت سارے جہان میں نازل فرمائی، اور ایسی خیر اور برکتیں اس زمانے میں اس سال اللہ نے اتاری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے جتنی بھی مائیں تھی سب کو اس سال بیٹا عطا فرمایا، لڑکے پیدا ہوئے، ہر ایک کی گود میں اللہ نے بیٹا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا جس سال حضور پیدا ہوئے ہیں اس سال کوئی بھی تاریخ میں ایک بچی ایسی نہیں ملتی ہے جو اس تاریخ میں 20 اپریل 571 عیسوی کو کوئی بچی پیدا ہوئی ہو۔ 71 سے 72 تک دنیا کے اندر کوئی بھی بچی نے جنم نہیں لیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، بظاہر تو ایک بچہ پیدا ہوا ہے لیکن سارے عالم میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ اس وقت کی 2 سب سے بڑی طاقتیں ہیں، ایک کسریٰ ہے اور ایک قیصر ہے۔ حضور یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اور کسریٰ کے محل کے 14 برج ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ سقطت اربعۃ عشر شرفة من ایران کسریٰ کے محل کے 14 برج حضور یہاں پیدا ہوئے، اس کے محل کے 14 برج ٹوٹے اور دھڑام سے محل زمین دوز ہو گیا۔ اور وَخُمِدَتِ النِّيرَانِ، اس محل کے قریب میں ایک مجوسیوں کا بت خانہ تھا جس میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی جو لم یخمد من 1000 سنہ، جو 1000 سال سے بجھی نہیں تھی۔ سارا ایران اس کی پرستش کرتا تھا۔ یہ بچہ دار بیضا میں پیدا ہوا ہے، اس کے محل کے برج ٹوٹ کر گر رہے ہیں اور وہ آگ جو 1000 سال سے خود بخود جل رہی تھی، حضور یہاں پیدا ہوئے وہ آگ بجھ گئی جس کی سارا ایران پرستش کرتا تھا۔ اور حضور یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اثرات کسریٰ خواب دیکھتا ہے، اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن جتنے بھی بادشاہ تھے ان کے تخت الٹے پڑے، تخت میں بادشاہ بیٹھتا تھا تو ان کے تخت الٹے پڑے ہوئے، جتنے ساحر تھے، جتنے کاہن تھے، جتنے نجومی تھے، جتنے بادشاہ تھے، یہ چاروں لوگ، بادشاہ، کاہن، نجومی اور ساحر، ان سے جس دن آپ پیدا ہوئے اس ایک دن کے لیے ان سے سحر چھین لیا گیا، کاہنوں سے کہانت چھین لی گئی، نجومیوں سے نجومیت چھین لی گئی، اور بادشاہ بولنا چاہتے ہیں ایک دن کے لیے بول نہیں پا رہے اور ان کے سارے تخت الٹ لیے گئے۔ کیوں؟ یہ بچہ جو آ رہا ہے
اب اس کی شہنشاہی چلنے والی ہے، اس کی بادشاہت چلنے والی ہے، اب سحر نہیں چلے گا، اس پر ایک کتاب آئے گی، اس کا سحر چلے گا، اس کا جادو اب دنیا میں چلنے والا ہے، اب قرآن کا جو اللہ کا کلام ہے اب وہ دنیا کے اندر چلنے والا ہے، اب جادو و سحر اور کہانت یہ دنیا سے ختم ہوگی۔ اس لیے یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اور کسرا ایک خواب دیکھتا ہے، اسی دن اسی رات خواب دیکھتا ہے، صبح ویسا ہو بھی گیا، رات میں خواب دیکھ رہا ہے، کیا خواب دیکھتا ہے کہ اس کے محل کے 14 برج ٹوٹ کر گر گئے، اس کا تخت الٹا پڑا ہے، اس کے یہاں کی آگ بجھ گئی اور دریائے فرات خشک ہو گیا ہے، اور ایرانی گھوڑوں کو عربی گھوڑے بھگا کر لیے جا رہے ہیں، یہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ صبح بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، پوچھتا ہے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، کوئی تعبیر نہیں بتا پا رہا۔ ایک شخص نے کھڑا ہوا، عبد المسیح اس کا نام تھا، کہا میرا ملک شام کے اندر ایک ماموں ہے جس کا نام سطیع ہے، وہ اس کی تعبیر کو بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے شاہی سواری کا انتظام کیا، کہا جلدی جاؤ اسے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، یہ بھویں بالکل لٹک کر نیچے آ گئی تھی، آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا تھا۔ یہ عبد المسیح جیسے داخل ہوا، ابھی اس نے زبان سے کچھ کہا نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ جیسے ہی داخل ہوا تو وہ سطیع کہتا ہے بعثک ملک بنی ساسان، کہا مجھے معلوم ہے تجھے کسرا نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ لخمود النیران واتجاہ الایوان، اس لیے کہ اس کی 1000 سال کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، اس کے محل کے 14 برج ٹوٹ کر گر گئے، کہا جا اس کو جا کے بتا دینا اذا ظہر صاحب الہراوہ، جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو عصا ہاتھ میں لے کر چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا مبارک کو لے کر چلتے تھے، کہا جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو عصا ہاتھ میں لے کر چلے گا، وکثرت التلاوہ، اور قرآن کو کثرت سے پڑھے گا۔ قرآن تو ابھی 40 سال کے بعد اترے گا، گواہی آج دی جا رہی ہے، وہ قرآن کو کثرت سے پڑھے گا۔ کہا اذا ظہر صاحب الہراوہ وکثرت التلاوہ وغاضت بحیرۃ ساوا، اور بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، تو جا اس سے جا کر کہہ دینا فلیست السطیع لسطیع شاما ولیست الفارس لعبد المسیح مقاما، کہ ملک شام والوں کے لیے شام نہیں رہے گا، ملک ایران والوں کے لیے ایران نہیں رہے گا، شام کی بھی حکومت ختم ہو جائے گی، ایران کی بھی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ظاہر میں تو ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی گواہی کہاں بادشاہوں کے یہاں دی جا رہی ہے کہ یہ بچہ آ رہا ہے، اب تمہاری حکومت ختم، اب تمہاری حکومت ختم، اور حقیقت میں وہ حکومتیں ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور مکہ کے اندر ایک یہودی تھا، یوسف اس کا نام تھا، ایک غار تھا، اس کے اندر رہتا تھا، کبھی نکلتا نہیں تھا۔ جب مکہ والوں کے مسئلے پھنس جاتے تھے، پرچی میں لکھ کر اس کے غار میں ڈالتے تھے، وہ وہاں سے جواب دیتا تھا، اور بڑا شاندار جواب دیتا تھا، اس کے جواب سے ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ تو اس دن جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، اس دن وہ باہر نکلا اور وہ یوسف پوچھتا پھر رہا ہے بتاؤ کوئی آج بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں فلاں کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں، مجھے ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گیا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے اس کو دکھاؤ۔ بڑا شخص تھا، بڑی عزت اور احترام تھا مکہ کے اندر۔ لوگ لے گئے عبد المطلب کے یہاں، عبد المطلب اس کو لپیٹ کر لائے اس یوسف کو دکھانے کے لیے، اور ایسے پیش کیا۔ جیسے ہی حضور کو دیکھا تو چہرے مبارک دیکھ کر حضور کو عبد المطلب کے ہاتھ میں پلٹ دیا، اور پلٹ کر شان مبارک کے بیچ میں یہاں سے کپڑا ہٹایا تو یہاں پر شان مبارک میں مثل حمامت البیضاء، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے
کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اتنا گوشت یہاں پر ابھرا ہوا تھا، اور اس لہا شعرات، اور اس کے چاروں طرف ہلکے ہلکے سے بال تھے۔ یہ ختم نبوت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اور آخری نبی ہونے کی اللہ نے مہر لگا کر بھیجا تھا، اور ساری کتابوں میں یہ ضابطے بتائے گئے تھے۔ وہ نبی جو آئے گا اس کے شانے پر کبوتری کے انڈے کے برابر، جس کے چاروں طرف ہلکے ہلکے سے بال ہوں گے، اس کے یہاں پر یہ ختم نبوت ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی، آخری نبی ہونے کی یہ نشانی ہوگی۔ چنانچہ جب حضور کو نبوت ملی اور بعد میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے، تو حضرت ایک صحابی ہیں جن کی عمر 250 سال یا بعض روایتوں میں 350 سال ہے، 350 سال ان کی عمر ہے، اور ایران کے وہ رہنے والے ہیں۔ پہلے وہ حق کی تلاش تھی ان کو، تو پہلے ادھر آئے ایران میں، کسی کلیسا میں گئے، وہاں ان کو حق نہیں ملا، پھر عیسائی ہو گئے، عیسائی راہبوں کے پاس رہے، پھر یہودیوں کے پاس چلے گئے، ایسے بدلتے بدلتے آئے، حق کی تلاش میں تھے، اور سارے بتا رہے تھے حق جو آئے گا آخری نبی کے پاس ہوگا، آخری نبی کی یہ علامت ہوگی۔ تو انہوں نے 3 علامتیں بتائیں، کہا وہ نبی ایسا ہوگا جو صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیے کو قبول کرے گا، اور پیچھے 3 نشانیاں، پیچھے یہاں پر ختم نبوت ہوگی، اس کے یہاں پر کبوتری کے انڈے کے برابر مہر ہوگی۔ حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے جب پہنچے ہیں تو یہ آئے حضور کو امتحان لینے کے لیے، اور آئے اور حضور سے آ کے کہا یا ابو القاسم۔ کافر جب حضور سے خطاب کرتے تھے تو ابو القاسم کہہ کر خطاب کرتے تھے، کہتے تھے یا ابو القاسم یہ صدقہ ہے، آپ قبول کر لیں۔ تو حضور نے کہا بھئی میں صدقہ نہیں کھاتا، یہ غربہ میں تقسیم کر دو، انا لا اکل الصدقہ، میں صدقہ نہیں کھاتا، اس کو غربہ میں تقسیم کر دو۔ تو کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأُولَى، یہ پہلی نشانی ہے۔ پھر چلے گئے، پھر دوبارہ کھجوریں لے کر آئے، کہا یا ابو القاسم ان کو قبول فرمائیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا، تو جب کھا چکے تو کہتا ہے وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ، یہ دوسری بھی پوری ہو گئی، یہ دوسری بھی پوری ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی تو حضور کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ تمہیں پچھلے لوگوں نے، راہبوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے تمہیں کیا اس نبی کی نشانیاں بتائی ہیں، حضور کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ حضور تو ابھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے ہی ہیں، اور انہوں نے امتحان لینا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے کہا وَهَذِهِ الثَّالِثَةُ، تیسری بھی دیکھ لے، تیسری بھی دیکھ لے۔ بس تیسری دیکھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب اس شخص نے بھی، اس یوسف نے بھی وہ مہر نبوت دیکھی تو ایک چیخ ماری، فخر مغشیا، بے ہوش ہو کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہتا ہے یا ویل لبنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو، لقد خرجت النبوت منها، آج نبوت تمہارے خاندان سے نکل گئی، آج نبوت تم سے نکل گئی۔ اللہ نے 70,000 نبی بنی اسرائیل کے اندر پیدا کیے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل تمہاری ہلاکت ہو، بربادی ہو، نبوت تم سے آج نکل گئی۔ اور پھر کہتا ہے، عبد المطلب سے کہتا ہے، قریش کو خطاب کر کے کہتا ہے، چونکہ آپ قریشی ہیں، قریش میں پیدا ہوئے ہیں، تو کہتا ہے وَرُحْتُمْ بِهَا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اور اے قریشیو تم ہماری طرف سے مبارکباد قبول کرو، اللہ نے وہ نبی اب تمہیں عطا کیا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ امت کا نبی ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور تم اس بچے کو معمولی مت سمجھنا، دیکھنا یہ بچہ ایک دن ایسی ٹکر لے گا، اس کی آواز مشرق میں بھی سنائی دے گی، اس کی آواز مغرب میں بھی سنائی دے گی۔
جس دن حضور پیدا ہوئے ہیں اس دن اس یہودی نے گواہی دی ہے کہ اس کی آواز سے مشرق اور مغرب گونجیں گے۔ آج آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، ایک آواز لگ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر دنیا کے کونے میں جہاں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، دنیا ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہر گلی اور ہر کوچے میں گونجتی رہیں گی۔ گواہی کب دی گئی تھی؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ بڑا عالی شان اللہ نے بچہ